بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشیل۔ آج میں آپ کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مختصر سا عمل بتاؤں گا جو آپ نے چلتے پھرتے کرنا ہے، اور جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت جب عطا کرنے کا فیصلہ کر دیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی بندش نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور اللہ پاک نہ دینے کا فیصلہ فرما دیں تو کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے نام والدہ کا نام لے کر آدھا گھنٹہ آپ کو ذلیل کر کے اور پھر یہ کہنے والے کہ آپ پر کسی نے بندش کر دی ہوئی ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کیجیے۔ عجیب بات نہیں ہے کہ یہ تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ سے پیسے لے رہے ہیں، اور آپ انہی لوگوں سے مانگنے جا رہے ہیں، انہی لوگوں سے اپنے مسئلے حل کروانے کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، جو لوگ اپنی ضروریات کے لیے آپ کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جو کہیں پر جا کر کسی سے مسئلے حل کروانے کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو پتہ چلا فلاں جگہ پہ کوئی بندہ ہے، وہ عمل کرتا ہے، وہ کارڈ کرتا ہے، بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، بڑی فراوانی ہو جاتی ہے، تو وہاں بندہ جاتا ہے تو وہاں پر عمومی طور پہ باہر افیمی اور چرسی اور بھنگی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا عام طور پہ شے وہاں مفت کھانے کو مل جاتا ہے۔ تو کسی نے پوسٹ پہ لکھا ہوا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگوں سے زیادہ تو یہ چرس پینے والے، نشہ کرنے والے ہی عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، کہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ اندر جو بیٹھے ہوئے ان سے نہیں ملنے والا، یہ جو باہر سے آ رہے ہیں نا انہوں نے ہی ہمیں دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنا اصل ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت مال و دولت کی فراوانی کے حوالے سے اتنے وظیفے کیے جا رہے ہیں کہ یقین ہی وظائف پہ بن چکا ہے۔ وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے تو اللہ پاک کو پکارنے سے حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں میں وظیفہ کروں اور مجھے پیسے مل جائے، مالا مال ہو جاؤں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، میں اعمال کروں یا نہ کروں، میں گناہوں میں لگا رہوں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ جتنے چاہے وظیفے الٹے لٹک جائیں، چاہے وظیفے کرتے کرتے، آپ کو مال و دولت کی فراوانی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ اگر سکون والی فراوانی چاہتے ہیں اور رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت سے ویسا تعلق جوڑیے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ ایمان والوں کو ایمان لانے کا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن وہ اعمال زندگی میں نہ رہے، نماز پڑھتے نہیں اور وظیفے پہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ اس لیے نماز کی پابندی، اپنے آپ کو گناہوں سے 100% بچانا ہے۔ اگر نہیں بچ پا رہے تو چینج آف لائف کورس ہے۔ بیسیکلی چینج آف لائف کورس میں وہ اعمال جمع کیے گئے ہیں، وہ وظائف جمع کیے گئے ہیں جن کے کرنے سے لوگوں کو اللہ رب العزت کی محبت بھی ملتی ہے اور ان کے مسئلے بھی حل ہوتے ہیں۔ ان میں وظائف بھی ہیں، اعمال بھی ہیں۔ جیسے ایک بندے کو رزق کا مسئلہ ہے، وہ رزق چاہتا ہے، تو چینج آف لائف کورس میں بیسیکلی ایک عمل ہے نماز، وہ نماز پڑھے گا، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ ایک اور عمل چینج آف لائف کورس میں ہے جس کے بارے میں نبی اسلام فرمایا، یہ عمل کر لو اللہ تجھے مالا مال کر دیں گے، اللہ تیرا رزق بڑھا دیں گے، یہ عمل کر لیا کر۔ تو مختلف اعمال کا مجموعہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ساری دنیا کے انسانوں کے سارے مسائل کا حل اسی کورس میں موجود ہے۔ پھر آپ کے مسئلہ کے ریلیٹڈ آپ کو پھر وظائف اور سارا سیٹ اپ رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے آخر میں واٹس ایپ پہ نمبر شو ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کورس صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو وظیفے کر کر کے تھک گئے ہوں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وہ یہ کورس کریں، وہ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑیں، وہی اپنے مسائل کو یوں حل کروائیں۔ جن کا وظائف سے مسئلہ حل ہو رہا ہے ان کو ضرورت ہی نہیں، ہمارے وظائف کیجئے، اللہ رب العزت آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ لیکن اگر ان وظائف کے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے اور آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ نے پھر ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے ہم سے کورس کر لینا ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ پچھلی تقریر نہیں تھی، یہ بہت ضروری بات تھی، اور اگر آپ اپنے آپ کو دنیا کی مصیبتوں اور مشقتوں میں ڈالے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر وظیفے پہ وظیفے کرتے رہیں، اپنی زندگی نہ بدلیے گا۔ لیکن اگر سکون چاہتے ہیں تو خود کو بدلیے، خود کو بدلنے کے لیے چینج آف لائف کورس ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان میں طاق راتوں میں کر لیں، کسی بھی رات میں کر لیں، کسی بھی دن میں کر لیں، صرف ایک دفعہ وظیفہ کرنا ہے، صرف ایک دفعہ۔ اور عمل کیا ہے؟ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ،
یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ آپ نے ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، سکون آ رہا ہے، یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ، یا نور یا اللہ جل جلالہ، کتنا مزہ آتا ہے۔ تو یوں آپ ذکر کر سکتے ہیں، مزید کرنا چاہیں کم از کم 10 مرتبہ ہے۔ جب یہ کر لیں اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں، یا سامنے جو درود پاک لکھے ہوں ان میں سے بھی کوئی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 3 دفعہ ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، درود پاک بھی جتنا آپ چاہے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے مال و دولت کی فراوانی کے لیے اور اللہ پاک سے عافیت والا رزق مانگیے، رزق میں برکت مانگیے۔ دیکھیے کثرت ہوگی نا، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ کثرت جتنے بھی ہو، مہینے کے آخر میں بندہ تنگ ہی ہوتا ہے، برکت ہو نا تو تھوڑا بھی پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے برکت مانگنی ہے، اللہ پاک سے برکت والا رزق مانگنا ہے۔ اللہ وافر حلال رزق برکت والا عطا فرما دیجیے، اللہ سے مانگیے۔ مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں، مانگنے سے تو منع نہیں کیا گیا۔ جو جتنا مانگتا ہے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سے مانگ لیجیے، دعا کریں گے 5 سے 10 منٹ۔ اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں بھی جب دعا کر لیں تو 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، جو نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ بس اتنا سا عمل ہے، اللہ رب العزت انشاءاللہ مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ صرف آپ نے عید سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان المبارک میں ویسے تو قرآن پاک کی تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت سے ہٹ کے جب آپ کوکنگ میں مصروف ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، اس وقت آپ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان 3 تسبیحات کو استغفر اللہ اور لا الہ الا اللہ، ان کا تو نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے، یہ حکم دیا گیا کہ رمضان المبارک میں استغفار اور لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، تو اس کی کثرت ہو تو یہ اس سے ہوگی انشاءاللہ۔ اور درود پاک اللہ رب العزت کا تذکرہ نہ ہو نبی اللہ رب العزت کا تذکرہ ہو اور نبی علیہ السلام پہ درود پاک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھیے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے احسانات اور نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے پڑھیے محبت سے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے۔ ایسا لطف آئے گا کہ آپ کی زبان پہ جب یہ ذکر جاری ہو گیا پھر آپ کو کس سے بات کرنے کے لیے اپنی زبان کو روکنا پڑے گا۔ اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ انشاءاللہ عید سے پہلے آپ اپنی زندگی میں خوشیاں، راحتیں اور برکتیں دیکھیں گے۔ عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، یہ شرط ہے عمل کی اجازت کے لیے۔ بہت سے لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن میری مجبوری ہے، میں نے اپنی جان کھپائی ہے پچھلے 5 سال میں۔ یہاں آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے کہیں سوچا بھی نہیں ہوگا، اور نہ کوئی گائیڈ کرتا ہے، اپنی دکان بند کوئی نہیں کرتا، نام والدہ کا نام نہ دیں، تصویر نہ دیں، جادو نظر بندش کے نام پہ لوٹنے والوں کو پیسہ نہ دیں۔ اب میں کسی کو کہوں آپ پر جادو ہے، بندش ہے، 10,000 20,000 دو، تو آپ مجھے ہی چپیڑ ماریں گے، آپ کہیں گے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، خود ہی تو منع کرتے ہو۔ تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ اس فیلڈ میں بس وظیفے پہ وظیفہ رگڑے دیے ہوئے ہیں نا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی 40% 100 میں سے 40% لوگ وہ ہیں جن کے مسائل کی وجہ ہی وظیفے کرنا ہے۔ وہ کیسے، یہ میں پھر کبھی بتاؤں گا، اس کے لیے سبسکرائب کرنا پڑے گا نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔